بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عجیب قصہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ان کی ایک بیوہ الجرادہ کے چند رشتہ داروں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ الجرادہ آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے وقت یا حالت جنابت میں اپنی انگوٹھی اسی کے حوالے کر دیتے۔ جرادہ کے رشتہ داروں کا کسی کے ساتھ جھگڑا تھا۔ الجرادہ کی خواہش ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام ان کا ساتھ دے، غلط خیال دل پیدا نہ ہو۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام حسب معمول بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی ان کے حوالے کر دی۔ ایک جنی شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت اختیار کر کے الجرادہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا میری انگوٹھی دے دو۔ الجرادہ نے سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ جب اس نے انگوٹھی پہنی تو تمام جن و انس اور شیطان ان کے تابع ہو گئے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام آ کر انگوٹھی مانگی تو بھی چل نکل جا، تم سلیمان نہیں ہو۔ سلیمان آ کر اپنی انگوٹھی لے گئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس حالت کو پہچان لیا کہ آزمائش ان کی بیوی کی وجہ سے درپیش آ گئی، چنانچہ وہ گھر سے نکل گئے، ساحل سمندر آ گئے۔ جب یہ کہتے کہ میں سلیمان ہوں تو بچے ان کو پتھر مارتے۔ ان دنوں شیاطین نے کفر اور سحر سے بڑی کتابیں لکھی اور ان کو سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر کے پھر لوگوں کی موجودگی میں اس جگہ کو کھود کر کتاب نکال لی اور لوگوں سے کہنے لگے سلیمان اس گھر کے ذریعے لوگوں پر غلبہ حاصل کیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کے متعلق بدگمان سے ہو گئے۔ وہ شیطان جس نے انگوٹھی کو اپنے قبضے میں لیا تھا ان دنوں خوب شیطنت اور معاصی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دوبارہ ان کے حوالے کرنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان کے کردار کی برائی ڈال دی اور اس کے افعال اور کرتوتوں کو برا ماننے لگے۔ تو ان کو شک ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام کی ازواج کے پاس آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ آج کل سلیمان علیہ السلام کے اندر کوئی تبدیلی محسوس کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے۔ تو شیطان کو احساس سا ہو گیا کہ اب اس کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا، تو اس نے انگوٹھی کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ سمندر کے اندر ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ ان دنوں ایک شیطان نے مچھلی خریدی اور یہ وہ مچھلی تھی جس کے پیٹ کے اندر وہ انگوٹھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو خرید لیا اور پکانے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو دیکھا کہ اندر اس کی انگوٹھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہن لیا۔ پہنتے ہی تمام جن و انس مطیع ہو گئے اور سلام کرتے ہوئے حاضر ہو گئے جیسا کہ ان کا سابقہ معمول تھا۔ انگوٹھی چرانے والا شیطان بھاگ گیا اور کسی جزیرے میں جا کر چھپ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تلاش کر کے لانے کا حکم دیا۔ اس کی تلاش میں لگے رہے اور وہ بڑا سرکش اور شدید ترین شیاطین میں سے تھا، ہاتھ نہیں آتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے کارندے نے ایک دن دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے تو آہستہ سے اس کے آس پاس شیشے کا ایک کمرہ تیار کیا گیا۔ جب جاگ گیا تو جلدی سے بھاگنے لگا مگر بھاگ نہ سکا، چنانچہ وہ اس طرح پکڑا گیا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کا نام سحر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے سنگ مرمر سے ایک تخت بنوایا، اس کے اندر بڑا سوراخ کر دیا اور اس کو اس سوراخ کے اندر ڈال کر تانبا پگھلا سوراخ کے اندر ڈال کر اس کو بند کر دیا، پھر اس کو دریا میں ڈالنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، سورہ صاد آیت نمبر 34۔ اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کے
ایک بدن۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت جب واپس کر دی تو کہا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور دے مجھ کو ملک کہ نہیں لائق ہو واسطے کسی کے پیچھے میرے، یعنی جس طرح اس شیطان کو مسلط کیا آئندہ کسی کو اس پر مسلط نہ کیجیے گا۔ شیاطین کے تلبیس سے کفر و سحر کی کتاب لکھ کر سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے لوگ ان کی باتوں پر آ گئے تھے اور اس کتاب کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرف بیان فرمایا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سورہ بقرہ آیت 102۔ اور پیروی کرتے ہیں اس چیز کی کہ پڑھتے تھے شیطان بیچ ملک سلیمان کے، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اس طرف بھی مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی دی گئی تھی، جب بیت الخلاء جاتے تو انگوٹھی کو اتار کر جاتے۔ ایک مرتبہ ایک شیطان نے دیکھا، جا کر انگوٹھی کو حاصل کر لیا اور ایک بڑی نہر کے پاس جا کر انگوٹھی کو اس کے اندر ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حمام سے باہر آ کر دیکھا انگوٹھی غائب۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 یوم تک لوگ ان کو نہیں پہچان سکے۔ ایک دن نہر کے کنارے پر تشریف لے گئے، وہاں ان کو ایک مچھلی ملی، اسے لے کر ایک عورت کے پاس آ گئے، اس نے اس کو چاک کیا تو اندر سے انگوٹھی نکلی۔ سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی کو نہیں لیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، سورہ سواد آیت نمبر 35۔ مدد لے مجھ کو ملک کہ نہیں لائق ہو واسطے کسی کے پیچھے میرے، تحقیق تو ہی بخشنے والا۔ السدی کی روایت کے مطابق ان ایام میں بھوک و خوراک کی عدم دستیابی کی آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام ساحل سمندر میں بیٹھ کر اپنی انگوٹھی کو انگلی سے نکال کر کچھ ہلا رہے تھے کہ اچانک ہاتھ سے چھوٹ گئی، دریا کے اندر گر گئی۔ ان کی حکومت کا تعلق اس انگوٹھی کے ساتھ متعلق تھا۔ وہاں سے چلے ایک بوڑھی عورت کے پاس آ گئے، ادھر ایک شیطان ان کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بوڑھیا نے کہا یا تم گھر کے کام کاج کرو، میں طلب رزق کے لیے نکلتی ہوں، یا تم تلاش رزق کے لیے نکلو، میں گھر کا کام کروں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں طلب رزق کے لیے نکلوں۔ وہ نکل گئے، راستے میں شکاریوں سے ملاقات ہوئی، ان سے کچھ مچھلیاں خریدی، گھر لے آئے۔ بوڑھیا نے ایک مچھلی کو چاک کیا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی ملی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لیا تو فوراً جن و انس، شیاطین اور وحشی جانور سارے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ شیطان بھاگ نکلا اور سمندر کے ایک جزیرے میں جا چھپا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات و شیاطین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ شیاطین نے کہا ہم اس پر قابو نہیں ہے الا یہ کہ وہ نشہ ہو جائے، البتہ یہ کہ وہ ہفتے میں ایک بار جزیرے کے اندر ایک چشمے کے پاس آ کر پانی پیتا ہے، اگر اس چشمے میں شراب ڈال دی جائے جس سے پی کر نشہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، پکڑ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا، ان کو ایک پہاڑ کے اندر قید کرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کی ابتلا کا زمانہ 40 دن تک جاری رہا۔ ابن ابی نجیح کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرمائی جو دوسروں کو بھی عطا فرمائی، اور بہت ساری وہ چیزیں عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم بھی عطا فرمایا جو دوسروں کو عطا نہیں فرمایا۔ اس علم سے بھی نوازا جو دوسروں کو نہیں ملا، مگر اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں افضل ترین نعمت سر اور علانیہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ فقیری اور امیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنے، ایک ہی حالت میں رہنے اور خوشی و غمی دونوں حالتوں میں کلمہ حق کہنے سے بڑھ کر کسی نعمت کو نہیں پایا۔ یہ کتاب الزہد
میں لکھا ہوا ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ہم نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو آزمایا، غمی و خوشی، راحت و تنگی سبھی کا تجربہ کیا، مگر ہم نے دنیا کو تمام سے گھٹیا اور کم تر پایا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے، سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں، جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہاتھ سے گئی تو حالت اس طرح دگرگو ہوئی کہ کھانے کے لیے روٹی مانگنے کی نوبت آ گئی۔ کہیں سے روٹی کا ایک خشک اور سوکھا ٹکڑا مل گیا، کاٹ کر چبانے کی کوشش کی مگر چبانے پر قادر نہیں ہوئے۔ پانی کے اندر بھگو کر تر کرنے کے لیے ساحل سمندر آ گئے، پانی میں رکھنے کی کوشش کی، ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ کر پانی کے اندر چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو حاصل کرنے کے لیے سمندر کے اندر اتنے چلے گئے کہ غرق ہونے کا قریب ہو گئے، کیونکہ ان کو ان کی ضرورت تھی۔ واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے، دیکھا وہ ٹکڑا پانی کے اوپر تیرتا ہوا قریب آ گیا۔ حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی، دور چلا گیا مگر پھر قریب آیا مگر اس بار بھی دستیابی نہیں ہوئی، تو وہیں ساحل میں دربار الہی میں سجدہ ریز ہو گئے، عرض کیا، الہی اے اللہ، آپ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، حتیٰ کہ میں نان شبینے کا محتاج ہو گیا اور ایک ٹکڑے کو نہ حاصل کر سکتا ہوں اور دور چلا جاتا ہے تاکہ اطمینان سے بیٹھ جاؤں۔ اگر مجھے اس گناہ کا پتہ چل جائے جس کی پاداش میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہوں تو اس سے توبہ کر لوں، آپ سے معافی مانگوں، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے تمام گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی سلطنت واپس ان کو مل گئی۔ بہرحال یہ مختلف واقعات تھے جو مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے روایت کیے گئے ہیں۔ ہمیں ان روایتوں پر تحقیق کے بجائے اور ان کو پڑھنے اور سننے کے بجائے ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اسی لیے ان واقعات کو بھی بطور عبرت صرف بیان کیا گیا ہے، ورنہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمہ دامت برکاتہم العالیہ نے ان واقعات کو اپنی آسان ترجمہ قرآن میں ذکر نہیں کیا، اور یہی فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں چونکہ ان کا بیان نہیں ہوا لہذا ہم بھی ان کے در پہ نہیں پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کی سپرد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں صحیح امتحان میں ابتلا کا کون سا قصہ تاریخ میں رقم فرمایا ہے۔ والسلام۔